لا مشہود الا اللہ، لا مسجود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، ولا موجود الا اللہ۔ نہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے، نہ اللہ کے علاوہ کوئی مشہود ہے جس کے لیے عظمت کی شہادت دے دی جائے، نہ اللہ کے علاوہ کوئی مقصود ہے، نہ اللہ کے علاوہ کوئی موجود ہے۔ واللہ لا الہ الا ہو، اور وہ اللہ اللہ ہے، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود اور مشکل کشا الا ہو مگر وہی اللہ، لہ الحمد اسی کے لیے ساری تعریفیں، فی الاولا ابتداء میں، وفی الاخرہ اور انتہا میں۔ تو تعریف کس کی ہے؟ اللہ کی، فی الاولا ابتداء میں، وفی الاخرہ اور انتہا میں۔ مین all the time تعریف should be only for اللہ سبحانہ وتعالی۔ اور دوسرا معنی لہ الحمد اسی اللہ کے لیے تعریف ہے، فی الاولا اس دنیا میں، والآخرہ اور آخرت والے دنیا میں، وَلَهُ الْحُكْمُ اور اسی اللہ کے لیے حکومت ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی اللہ کے ہاں آپ کو لوٹایا جائے گا۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ اب اللہ کریم اپنی نعمتوں کا تذکرہ کر رہا ہے کہ آپ کے پلے بات نہیں پڑتی، میں نے آپ لوگوں کے لیے کیسے بہترین نظام سجایا ہے، کیسے بہترین۔ اگر میں رات کو دائمی بنا دیتا کیا کرتے تاریکی میں، اگر میں دن کو دائمی بنا دیتا اور رات نہ لے آتا پھر کیا کرتے۔ قل ارأیتم آپ کہہ دیجئے او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ارأیتم کیا آپ لوگ نہیں دیکھتے، ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدن اگر برقرار رکھے اللہ کریم آپ لوگوں کے اوپر اللیلہ رات، سرمدن ایور لاسٹنگ، سرمدن ایور لاسٹنگ وداؤٹ اینی ڈے لائٹ، الى یوم القیامت روز قیامت تک، من الہ تو کون ایسا الہ قوت رکھنے والا غیر اللہ سوائے اللہ کے، یاتیکم بضیاء جو آپ کو لے آئے کوئی روشنی اور نور، افلا تسمعون کیا آپ سنتے نہیں، افلا تسمعون کیا آپ نہیں سنتے، قل آپ کہہ دیجئے ارأیتم کیا آپ لوگ نہیں دیکھتے، ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدن اگر برقرار رکھے اللہ کریم آپ لوگوں کے اوپر دن کو سرمدن دائمی ابدی ایور لاسٹنگ، الى یوم القیامت روز قیامت تک، من الہ غیر اللہ تو کون الہ سوائے اللہ کے، آتیکم بلیل جو لے آئے آپ لوگوں کے پاس رات، تسکنون فی جس میں آپ آرام کر سکیں، فلا تبصرون کیا آپ کی بینائی کام نہیں کرتی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اس کو تو کامن لے مین بھی جانتا ہے، یہ تو ایسی چیزیں ہیں کہ اس کے لیے بہت بڑے فلسفے کی بھی ضرورت نہیں، اس لیے اللہ کریم نے سمع اور بصر کا تذکرہ کر دیا، عقل کا نہیں۔ کس کا تذکرہ کر دیا؟ سمع اور بصر، کہ یہ چیزیں دیکھنے اور سننے سے تعلق رکھتی ہیں، اس کے لیے آپ نے کسی سیزن میں نہیں جانا اور کسی جو سیرے میں داخلہ نہیں لینا کہ بھائی یہ بات سمجھ آ جائے۔ یہ تو ایسے ہے کہ عرب کے صحرا میں رہنے والے چرواہے بھی جانتے ہیں، ایون الرعاة یعرفون ذلک ان اللہ هو الذی یاتی باللیل ویاتی بالنہار۔ تبھی تو اللہ کریم نے فرمایا، اب ذرا جائیں سورہ البقرہ میں، آیت نمبر 164، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، نکال دیا 164، ان فی خلق السماوات والارض تحقیق آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار اور رات اور دن کے الٹرنیٹ آنے جانے میں۔ اختلاف کا معنی الٹرنیٹ آنا جانا، متبادل، اختلاف کا معنی تبادل، ایک چلی جاتی ہے دوسری، ایسا نہیں ہوتا کہ دونوں نے کوئی مشورہ کیا اور کار پول کریں گے، آج کیا کار پول کر کے دونوں ایک ساتھ چلے جائیں۔ اللہ کریم تمہارا کار پول کا تصور ہے نہیں لیل اور نہار کا، کیوں چھوڑی صاحب؟ واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر، اور وہ جہاز اور عرش، وہ سمندری جہاز اور سفینے جو
جاری رہتے ہیں فی البحر سمندروں میں بما ينفع الناس اس اموال تجارت کے ساتھ جو انسانیت کو نفع دیتی ہے وما انزل اللہ من السماء من ماء اور وہ جو اللہ نے اسپیس سے پانی نازل فرمایا فاحیا بالارض بعد موتها اور مرنے کے بعد اس نے اس کے ذریعے زمین کو زندہ کر دیا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ اور اللہ کریم نے اس زمین میں اس حیات اور زندگی کے پس منظر میں ہر قسم کے زندہ سروں کو زندگی دے دی وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ اور ونڈس کے چلنے میں وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اور وہ کلاؤڈ جو مسخر کا معنی ایک اسپیسیفک ڈیسٹینیشن پر رہتی ہے وہ کلاؤڈز اوپر ہو تو پھر بھی بیکار اور نیچے ہو تو اسے کہتے ہیں مسخر والسحاب المسخر بین السماء والارض آسمان اور زمین کے درمیان اسپیسیفک ڈیسٹینیشن پہ چلنے والے بادل ایک اسپیسیفک ڈیسٹینیشن the clouds that is on a specific destination لآیات اس میں کلیئر کٹ نشانیاں ہے لقوم یاقلون اس قوم کے لیے جن کا عقل کام کرتی ہے ذرا سورہ آل عمران پہ چلے جائیں آیت 190 ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار آل عمران 190 ایک نمبر 76 ان فی خلق السماوات والارض تحقیق آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں واختلاف اللیل والنہار اور دن رات کے آنے جانے میں لآیات لأولی الالباب کلیئر کٹ نشانیاں ہیں ارباب عقول کے لیے جن کا عقل اور انٹیلیکٹ کام کر رہا ہو وہ اسی سے خدا پہچانتے ہیں تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ فرماتی کہ یہ آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت پڑھا کرتے تھے آسمان پر نظر ڈالتے اسپیس پہ نظر ڈالتے سن اور مون پہ نظر ڈالتے زمین کو دیکھتے یہ آیتیں پڑھتے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبهم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض جو ان کائنات میں فکر کرتے ہیں کہ یہ اللہ نے کوئی ڈرامہ رچایا ہے اللہ نے کوئی ڈرامہ رچا اللہ کریم فرماتے ہیں ما خلقنا السماوات والارض الا بالحق یہ ہم نے کسی حکمت کے لیے ساری دنیا سجائی ہے ہم نے کوئی مووی نہیں چلائی تو حضور پاک نے فرمایا ویل لمن قرأها ولم يتفکر فيها اس آدمی پر بہت افسوس ہے جو یہ آیتیں بھی پڑھتا ہے اللہ کے کائنات کو بھی دیکھتا ہے پھر بھی اپنی فکر کو نہیں دہراتا کہ اللہ کی معرفت حاصل کرے آپ ذرا چلے جائیں سورہ النبأ 30ویں پارے کی ابتدائی سورہ 78 آیت نمبر 6 الم نجعل الارض مہادا کیا ہم نے نہیں بنایا الارض زمین کو مہادا بچایا ہوا مہادا بچایا ہوا والجبال اوتادا اور پہاڑوں کو اوتادا اسی کے اوپر کنٹرول کرنے کے لیے کیا کیا نیلز اوتاد اوتاد جمع ہے وطد کا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا اور ہم نے پیدا کر دیا ہے آپ لوگوں کو جوڑے پیئرز وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا اور ہم نے بنا دیا ہے نیند کو خواب کو سلیپ کو سباتاً آپ کے منٹل ریسٹ کا ذریعہ سبات کا معنی منٹل ریسٹ سبات کا معنی اٹ مینس کہ اللہ کریم کو میڈیکل میں بھی بہت بڑا اپروچ ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا اور ہم نے بنا دیا ہے رات کو لباساً کور پردہ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا اور ہم نے بنا دیا ہے دن کو معاشاً معیشت کے طلب کے لیے بہترین وقت تو سب سے زیادہ کام کب ہوتا ہے دن کے وقت یہ رات کا جو ہے انیچرل قسم کا ہے آدمی پہ بڑا بوجھ ہوتا ہے صحیح تو واپس اپنے سبق جتے پر
ہم بالکل یعنی اس طرف آنے نہیں دیتے، وہ یہاں محدود نظر پہ دوڑاتے رہتے ہیں. وَمِن رَحْمَتِهِ آیت نمبر 73 وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ. آپ نوید اس بھائی کو اس قسم کے قرآن دے دیں، واپس ہم سبق دیں. وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اللہ کی رحمت میں سے یہ بات ہے جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ کہ اللہ کریم نے جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ پیدا کر دیا ہے آپ لوگوں کے لیے رات، وَالنَّهَارَ اور دن، لِتَسْكُنُوا فِيهِ تاکہ آپ آرام کر سکے رات کے وقت. اسے کہتے ہیں لف نشر مرتب، اسے کہتے ہیں لف نشر مرتب. جس طرح ہم انگریزی میں کہہ رہے تھے دو تین چیزیں ایک ساتھ ذکر کر کے اس کا نتیجہ بھی ایک ساتھ ذکر کرتے ہیں، لیکن تینوں چیزیں پہلے ذکر ہوتی ہیں اور تینوں نتیجے بعد میں، تو ہم پھر کہتے ہیں ریسپیکٹیولی. کیا کہتے ہیں؟ ریسپیکٹیولی. اور آپ عربی گرامر میں اسے کہتے ہیں لف نشر مرتب. کیا کہتے ہیں؟ لف نشر، لف لام پہ لاف، لف نشر مرتب. کہ پہلے اللہ نے رات اور دن کا تذکرہ کیا دو چیزوں کا، پھر اس کے بعد آرام کا تذکرہ کر دیا اور معیشت کا. صحیح؟ تو آرام کا تعلق رات کے ساتھ اور معیشت کا تعلق دن کے ساتھ. سورہ نبأ والی. من رحمت، اور اللہ کے رحمت کی ایک نشانی یہ ہے، یا اللہ کی رحمت میں سے ایک رحمت یہ ہے جعل لکم اللیل کہ اللہ نے پیدا کر دیا ہے آپ لوگوں کے لیے رات، والنہار اور دن، لتبتغوا من فضل تاکہ آپ لوگ ڈھونڈ سکے، لتسکنوا فیہ تاکہ آپ لوگ آرام کر سکے فی رات میں، وَتَبْتَغُوا وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اور آپ طلب کر سکے من فضل اللہ کی فضل یعنی معیشت، اللہ کے فضل یعنی معیشت. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور اس لیے کہ آپ شکر کر سکیں. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ اور جس دن اللہ آواز دے گا لوگوں کو، فَيَقُولُ تو کہہ دے گا اَيْنَ شُرَكَائِي کہاں ہے وہ میرے پارٹنرز، این شرکائے کہاں ہے وہ میرے ایسوسیٹس، الذین کنتم تزعمون وہ جو آپ. یہ آیت بالکل بعین ہی تکرار ہے آیت نمبر 62 کی. آپ آیت نمبر 62 پہ واپس چلے جائیں. 62 بالکل کولن اور سیمی کولن کا فرق بھی نہیں. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ يَزْعُمُونَ کہاں ہے میرے شرکا جو آپ لوگ کنتم تزعمون. زہم، زہم یہ کہتے ہیں خام خیالی کو. زہم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خام خیالی جس کا کوئی بیس نہیں ہوتا. اللہ کریم نے بس ایک لفظ سے ان کا بیڑا غرق کر دیا کہ کنتم تزعمون وہ جو آپ خواب باپ دیکھتے رہے، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ آپ جو خواب دیکھ چکے تھے، تو اللہ کریم نے وہ آپ جو خواب ماپ پارٹی وغیرہ کے دیکھتے رہے وہ کہاں ہیں؟ ایک لفظ استعمال کر دیا. فَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ اور ہم نکال لائیں گے من کل امت شہیدن ہر امت سے ایک گواہ. وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ہم نکال لائیں گے ہر امت سے شہیدن ایک گواہ. فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ ہم انہیں کہہ دیں گے کس کو؟ قوم کو کہ ہاتھو برہانکم ابھی آپ لوگ اپنی دلیل پیش کریں. برہان، برہان بقرہ میں نے اس لفظ کی تحقیق کی تھی، آپ کو یاد ہو تو برہان کی تحقیق کی تھی، آپ لوگوں کو یاد ہو تو نہیں یاد کیا؟ کوئی دفعہ بھی تو یاد ہے صحیح کہ برہان اگر ماخوذ ہے برہنن سے، کس سے؟ برہنن سے، تو برہان کا معنی ہوگا ایسا دلیل جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر جاتی ہے. اسے کہتے ہیں دلیل مبین. اذا اشتق من برہن فمعناه الدلیل المبین. برحمدی هذا لك. ان اشتق من البرہ براها انت البرہة من البرہ فبمعنى القطع فالدلیل القاطع لكي يقطع الخصومة بيننا وبينكم. هاتوا بدلیل یقطع الخصومة بیننا وبینکم. اللہ کریم نے انہیں چیلنج کر دیا کہ لے آئیں کوئی ایسی دلیل جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیں کہ آپ جو پلی لے چکے تھے اس کو ثابت کر سکے. صحیح، تاکہ میں خاموش ہو جاؤں.
آپ کے پاس نہیں ہے مضبوط، تو اللہ کریم نے فرمایا کوئی مبین دلیل ہے تو میں خاموش ہو جاؤں گا. صحیح. اور دوسرا معنی الدلیل القاطع، پہلے کا معنی ہے الدلیل المبین، اگر برہتن سے ماخوذ ہے تو پھر اس کا معنی ہے الدلیل القاطع، ایک ایسی دلیل جو جھگڑے کو ختم کر دے. ایک ایسی دلیل جھگڑے کو ختم کر دے، تو دونوں ہی مراد ہیں کہ دلیل مبین قاطع لے آئے، ایسی دلیل جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دے، اور ایسی دلیل کیونکہ جب دلیل قاطع ہو تو اس میں دونوں صفتیں ہوتی ہیں، تبھی تو جھگڑا ختم ہوتا ہے. وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور ہم نکال لائیں گے ہر امت سے شہیداً، ایک گواہ. فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، اور ہم کہہ دیں گے کہ لے آئے آپ لوگ اپنی دلیل کو. فَعَلِمُوا، تو وہاں جان جائیں گے. فَعَلِمُوا، ان کے ہوش ٹھکانے لگ جائیں گے. فَعَلِمُوا، تو وہ وہاں جان جائیں گے ان الحق للہ، کہ حق اللہ کے لیے ثابت ہے، یعنی یہ عبادت استحقاق تھا کس کا؟ اللہ کا. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور بھول جائیں گے ان سے ما وہ سارے معبود کانوا یفترون جو وہ فیبریکیٹ کرتے رہے. ضل عنہم، اور بھول جائیں گے ان سے. وضل عنہم، ان کے فائل ان سے گم ہو جائیں گے. ان کے جس طرح کہتے ہیں کہ بھائی فائل گم ہو، تو وہاں ان کے فائل گم ہو جائیں گے. کہاں ہے بھائی لات والا فائل؟ گم. منات والا فائل گم. صحیح. آپ لوگوں نے جو وہ کمپیوٹر کو فیڈ کیا تھا اپنے شرک والے کمپیوٹر کو، تو وہ کہاں؟ تو وہ کہیں وائرس لگ گیا. شرک کا جو ویب سائٹ بنایا تھا وہ کدھر گیا؟ تو کہتے ہیں دھن لوانا، واسڈ آؤٹ ٹوٹلی. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور بھول جائیں گے وہ لوگ یا گم ہو جائیں گے ان سے ما وہ سارے معبود كَانُوا يَفْتَرُونَ جو وہ افتراء کرتے رہے. اب ایک بات کہ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، ہم نکال لائیں گے ہر امت سے گواہ. اب یہ گواہ کون ہوگا؟ تو آپ جائے پیچھے سورہ بقرہ میں، جہاں سے دوسرا پارہ شروع ہو جاتا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، وہ آدمی پہلے نکال لائے تو اس نے پیج جلدی کہنا ہے 23. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے بنا دیا ہے آپ لوگوں کو او محمد کے فالورز صلی اللہ علیہ وسلم. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، ہم نے بنا دیا ہے آپ لوگوں کو أُمَّةً وَسَطًا. وسط کا معنی خیارن عدولاً، معنی الوسط الخیار العدول. میں نے آپ لوگوں کو بڑا بیلنسڈ امت بنا دیا ہے. وسط کا معنی بڑا بیلنسڈ امت، اور یہ جو بیلنس ہے یہ آپ کی خیریت کی دلیل ہے. آپ بہتر اس لیے کہ آپ بیلنس ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، میں نے بنا دیا ہے آپ لوگوں کو بیلنسڈ امہ. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں پر گواہ بنتے جائیں. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور پیغمبر آپ لوگوں کے، آپ کا پیغمبر آپ کا گواہ اور آپ دیگر پیغمبروں کے گواہ. یہ ہے اس امت کی خیریت کہ ہمارا پیغمبر ہمارا گواہ رہے گا اور ہم حضرت نوح کے گواہ بنیں گے. وَنَكُنْ شُهَدَاءَ لِنُوحٍ وَلِإِبْرَاهِيمَ وَلِكَذَا وَكَذَا أَنْ قَدْ بَلَّغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ. صحیح بات ذہن میں آ گئی؟ ذہن میں آ گئی. تو وہ پیغمبر خود کہہ دے گا، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، کیف تشہدون لی بابلاغ الرسالہ، آپ کو کیا پتہ تھا؟ ہمارے زمانے میں تو نہیں تھے کہ میں نے واقعی اللہ کے احکام صحیح ان لوگوں کو پہنچایا اور انہوں نے نہیں مانے. صحیح. تو ہم سب کہہ دیں گے کہ اخبرنا بہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اطلاع ہمیں محمد نے دے دی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جھوٹ نہیں بول سکتا. ہم اس کے اطلاع اور اخبار پر گواہی دے دیتے ہیں، ہم اس کے اطلاع اور اخبار پر. اور یہ وہ مسئلہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک جھگڑا تھا کہ یہودی کے ساتھ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گروی رکھ دیا تھا اپنا ذرا کہتے ہیں وہ آہنی قمیص، ذرا مکتب، تو وہ گروی رکھ دیا تھا، رہن مارٹگیج کر دیا تھا ایک یہودی کے پاس. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے پیسے واپس کر دیے اور مارٹگیج پراپرٹی واپس لے لی.
صحیح. دوسرے دن یہودی نے دعویٰ کر دیا کہ میں نے تو مارگریٹ پراپرٹی واپس کر دی, آپ نے مجھے پیسے نہیں دیے. حضور علیہ السلام نے کہہ دیا میں نے تو کل آپ کو دیے ہیں پیسے, تبھی تو آپ نے مارگریٹ پراپرٹی واپس کر دی. اب حضور کے پاس مارگریٹ پراپرٹی تو موجود تھی, صحیح, وہ تو ایک ثبوت تک اس کو واپس مل گیا ہے, لیکن پیسے یہودی کو دیے گئے ہیں کہ نہیں اس کے لیے کوئی پروف نہیں تھا. تو حضور علیہ السلام نے مسجد میں کہہ دیا میں یشہد لی, میرے لیے کون گواہی دے گا کہ میں نے پیسے واپس کر دیے ہیں, میرے لیے کون گواہی دے گا؟ تو ایک صحابی اٹھ کھڑے ہوئے, خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو خزیمہ ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی آپ نے دیے ہیں, مجھے خدا کی قسم آپ نے پیسے وہ دیے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے اپنے گواہ کو خود کراس ایگزامن کر دیا اور اسے کہہ دیا وَكَيْفَ تَشْهَدُ لِي وَلَمْ تَكُنْ حَاضِرًا, آپ میری گواہی کیسے دے دیتے ہیں, آپ تو کل اس وقت موجود نہیں تھے جب میں پیسے دے رہا تھا. تو حضرت خزیمہ, یا سبحان اللہ, صحابہ کا ایمان ایک ایک بس ایمان ہی ایمان تھا. اس نے کہا تاتینا بِأَخْبَارِ السَّمَاءِ فَنُصَدِّقُكَ, آپ ہمیں بتا دیتے ہیں یہ آیت ابھی جبریل امین لے آئے, ہم نے نہ جبریل کو دیکھا نہ خدا کو دیکھا, صحیح, اور نہ آپ سے بات کرتے ہوئے دیکھا, آپ کہہ دیتے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں. تو آسمان کی خبروں پر ہم آپ کی تصدیق کرتے ہیں, یہ ایک ذرا والا مسئلہ اس پر تصدیق نہیں کریں گے اپنے پیسے دیے ہیں. یا سبحان, بڑی اونچی بات. اس نے کہا تاتینا بِأَخْبَارِ السَّمَاءِ فَنُصَدِّقُكَ, آپ آسمان کی اطلاعات لے آتے ہیں, ہم تصدیق کر جاتے ہیں, آمنا, ایمان لاتے ہیں. یہ ایک ذرا کی بات ہے $10-15 کی, اس میں آپ جھوٹ بولیں گے؟ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. تو حضور علیہ السلام نے اس کو ایک ٹائٹل دے دیا اور کہہ دیا کہ من شہد لہ خزیمہ فہو کافیہ. آج کے بعد جس کورٹ میں, اسلامک کورٹ میں, خزیمہ اکیلا کسی کے لیے شہادت کرے تو ہی از ایکول ٹو 2 or 100 شہداء. صحیح, تو کسی کیس میں اگر اکیلا خزیمہ ہوتا ہم اس پہ قیاس نہیں کر سکتے ابو بکر کا, حالانکہ ابو بکر کا مرتبہ تو اس سے بہت بڑا تھا, عمر کا مرتبہ اس سے بہت بڑا, لیکن اس کو کہتے ہیں خلاف القیاس, ٹیکسٹ خلاف القیاس, ٹیکسٹ expression of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khilaf al-qiyas. So that was only the case of Khuzama, that he himself alone was enough shahada in any case after that. That was the title given to حضرت خزیمہ. اور محدثین جب اس کا ذکر کرتے ہیں یا اس سے حدیث روایت کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں وقال حدثنا خزیمہ ذو الشہادتین. صحیح, اس کا نام ہی ٹائٹل بن گیا, نیک نیم ذو الشہادتین, جو 2 شہادتوں والا ہے. 2 شہادتوں والا مین کہ equal to 2 شہادہ. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ اور سورہ نساء میں جائیں ذرا, سورہ نساء میں تو پارے میں ہوگا میں ذرا آیت نکالوں, آیت نمبر 41. آیت نمبر 40 سے لینی. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ, تحقیق اللہ تعالی لا یظلم, وہ ظلم نہیں کرتا, مثقال ذرۃ, ایک ذرے کے برابر. and ذرہ at that time was just like atom of nowadays, which was known to the people of Arabian Peninsula. کیونکہ اس زمانے میں تو ایٹمی ٹیکنالوجی نہیں تھی, بایو کیمسٹری اور بایو فزکس بھی نہیں تھا کہ ان کو نیوکلس کی بات کر دیتا. وہ کہتے ہیں یہ کیا بات کرتے ہیں. حضور علیہ السلام فرماتے کلم الناس علی قدر عقولہم, لوگوں سے بات ان کی اپروچ کے مطابق کیا کریں, لوگوں سے بات ان کے اپروچ کے مطابق. اگر یہاں امریکن جو لاز ہیں اور امریکن پریکٹسز اور روٹین بزنس جو ہے, اگر ہم پاکستان کی اس کی مثالیں دیتے رہیں تو ان کو کوئی, وہاں تو ہم گائے, بیل, گدے, خچر اور اس کی مثالیں دیتے رہتے بیان کرتے وقت. اگر آپ یہاں کی مثالیں دے دیتے صحیح تو وہ کہیں گے یہ کیا رہا ہے, صحیح ییلڈ کیا بلا ہوتا ہے, ییلڈ صحیح کیوں ہم لوگوں کو پلے نہیں پڑے گا. کلم الناس علی قدر عقولہم, حضور پاک نے فرمایا لوگوں سے بات ان کے اپروچ کے مطابق کیا کریں. صحیح ہے. اب چودھری صاحب سے اور لالا سے جب میں بات کرتا ہوں تو ملینز میں, صحیح, اس لیے کہ وہ ملینئر ہیں, باقیوں سے ہزاروں میں بات کرتے ہیں. آپ دونوں ملین نکالے نا. چودھری صاحب نے ایک بار کہہ دیا کہ آپ یہ چاہتے ہیں بار بار یہ ملین کی بات کہ ہمیں اور لالا کو کسی سے شہید کروائیں گے. ویسے چودھری صاحب آپ کے اور لالا کی یہ ملین کا تذکرہ 20 مرتبہ ان کیسٹس میں آ گیا. صحیح,
لوگ کینیڈا میں سنتے ہیں تو وہ بھی سمجھتے ہیں یہ دونوں آدمی کا پتہ درک معلوم کرنا چاہیے. اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، تحقیق اللہ تعالیٰ زیادتی نہیں کرتا ایک ذرے کے برابر بھی. وَإِن تَكُ حَسَنَةً، احسان کرتا ہے، وہ زیارت نہیں، وہ احسان ہے. وہ زیارت نہیں، وہ احسان ہے. وہ کیا وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اگر کسی کی ایک نیکی ہو تو اللہ کریم اس کو انکریز کرتا ہے یا مینی فولڈ کر دیتا ہے. تو دیٹ از ناٹ ظلم، دیٹ از احسان. لیکن برائی کو وہ کبھی انکریز نہیں کرواتا، مینی فولڈ نہیں کرواتا. ایز اٹ از وہ لے لیتا ہے، جتنی برائی ہو اس طرح لے لیتا ہے، لیکن نیکی کو بڑھا دیتا ہے. وَيُؤْتِ مِلَّةٌ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ کریم دے گا اپنی جانب سے اجر عظیم. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ، امام بخاری نے ایک حدیث نقل کی ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے تھے رات عشاء کے بعد مسجد آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے. تو جب آ گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے حکم دے دیا کہ اقرأ علیہ ابن ام عبد. ابن مسعود، ام عبد اس کی والدہ تھی، بہت بڑی عالمہ تھی، اس لیے ابن مسعود کبھی کبھار حضور اس کی والدہ کا ذکر کرتے تھے، ابن ام عبد، کہ ام عبد کے بیٹے وہ ذرا قرآن کریم کی تلاوت کرو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ سے تلاوت سنا کرتے تھے. ابن مسعود سے کہیے تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سورہ نساء شروع کر دیا. کیا سورہ نساء، یہ سورت یہاں پہ پہنچ گیا 41 پہ. کیف کیف اذا جینا، کیا حالت ہوگی او میرے نبی، ازاج کیا کیفیت ہوگی. کیف مانا کیا کیفیت ہوگی. جسٹ امیجن اذا جینا من کل امت بشہید، جب ہم لے آئے، آگے لے آئے، کم فارورڈ، ہر ایک امت میں سے بشہید، ایک گواہ، اور وہ گواہ ہوگا ان کا پیغمبر. امت پر گواہ ہوگا کون؟ ان کا پیغمبر. تو کیا کیفیت ہوگی ان کی، اس امت کی، جب ان کا پیغمبر ان کے خلاف گواہ بنے گا اللہ کی عدالت میں. تو گواہ اتنا عادل، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، زکریا، یحییٰ، شعیب، یوسف، یعقوب، اسحاق، اسماعیل، ایسے گواہ کہ اللہ کی عدالت ان کی گواہی رد نہیں کرے گی. صحیح. اور جج اللہ، یا سبحان اللہ. تو جج اللہ جیسا پاورفل اور گواہ انبیاء جیسا حق پرست اور عادل، تو what will be the ultimate result؟ پکڑو اور مارو. کیا ہوگا رزلٹ؟ جسٹ امیجن رزلٹ کیا ہوگا. پکڑو، خذوہ فغلوہ. تبھی تو اللہ کریم نے فرمایا خذوہ، پکڑو اس کو، فغلوہ، ہاتھ پاؤں اور نیک ایک ساتھ باندھو، ثم الجحیم صلوہ، اور پھر جہنم میں پھینک ڈالو. صحیح. اور دوسری جگہ فرمایا کہ وَوَفُّ الْمُجْرِمِينَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ. دو فرشتے، ایک یہاں سے پکڑے گا اور ایک یہاں سے، اور ایک دو ٹھیک. فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ الْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ. اللہ کریم دونوں فرشتوں کو حکم دے گا الْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ. صحیح. اب اللہ کریم فرماتے ہیں کیف کیف اذا جینا من کل امت بشہید، کیا کیفیت ہوگی او میرے نبی اس امت کی جب ہم لے آئے آگے ہر ایک امت سے ایک گواہ کہ ان کے خلاف گواہی دے. کیوں نہیں مانا؟ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور لے آئیں گے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، آپ کے امتیوں پر گواہ. آپ بھی گواہی دیں گے، انہوں نے بھی نہیں مانا. اب جسٹ امیجن وہ رسول جو ہمیشہ امت کے لیے تڑپتے رہے، وہاں مجبور ہوگا کہ گواہی دے. جی میں نے تو پہنچایا ہے، میں نے کوئی کوتاہی نہیں کہ اللہم حل بلغت، اللہم حل بلغت، اللہم حل بلغت. قالوا بلا، قالوا بلا. فیئرویل ایڈریس ان حجۃ الوداع. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تقریر کر دی، ہیومن چارٹر دے دیا. کیا دے دیا؟ ہیومن چارٹر. تو حضور نے صحابہ سے پوچھ لیا، 1,40,000 صحابہ، 140,000 صحابہ. حضور نے فرمایا الا حل بلغت، مجھے کہہ دو واضح، میں نے کلیئر کٹ بتا دیا. الا حل، 3 بار الا حل بلغت، الا حل بلغت. قالوا بلا. 1,40,000 صحابہ نے کہہ دیا ہاں آف کورس، آپ نے کوئی کوتاہی نہیں کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہہ دیا اللہم فاشہد، اللہم فاشہد،
اللہ میں تشہد، خداوند آپ گواہ رہے، خداوند آپ گواہ رہے، زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو، آپ کا نقارہ بج رہا ہے، زبان خلق کو نقارہ خدا، آپ کا نقارہ بج رہا ہے. یہ سارے ایڈمٹ کر رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے کوئی کوتاہی نہیں کی. صحیح، اب کوتاہی نہیں کی، کوتاہی نہیں کی، پیغام پہنچایا اور لوگوں نے نہیں مانا تو وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور ہم لے آئیں گے آپ کو علی ہؤلاء اس امت پر شہیدن گواہ. ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے یہ آیت پڑھی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً کہہ دیا حسبک الآن یا ابن ام عبد، حسبک الآن یا ابن ام عبد. ابن مسعود بس کیجئے، بس میں نے ختم کر دیا. صدق اللہ مولانا العظیم. ابن مسعود فرماتے فکنت جالسا سائر اللیل فی المسجد وکان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم یتمشى من حائط الى حائط وکان یبکی وکان یقول او اشهد علیہم فتعذبهم فكيف اذا جئنا من كل وكان يكرر هذه الايه فكيف اذا جئنا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابن مسعود فرماتے رات گزر گئی، میں مسجد میں بیٹھا رہا، حضور اس دیوار سے اس تک، اس سے اس تک، اس سے اس تک روتے رہے، روتے رہے، روتے رہے، اس آیت کی تکرار کرتے رہے اور کہتے رہے کہ خداوندہ میں گواہی دوں گا آپ جہنم میں ڈالیں گے، میں گواہی دوں گا اور آپ جہنم میں ڈالیں گے. میں جی گواہی دوں گا آپ میرے امتیوں کو جہنم میں ڈالیں گے. اور ابن مسعود فرماتے ہیں کہ پھر ایک دوسری آیت تلاوت کر دی کہ ان تعذبهم فإنهم عبادك، خداوندہ اگر آپ ان کے عذاب دے دیتے تو آپ کے بندے ہیں، آپ سے کون پوچھ سکتا ہے، آپ سے کون پوچھ. وإن تغفر لهم فإنك انت العزیز الحکیم. میں قصداً اس جملے پر رک گیا کہ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ کہتے کہ ان تعذبوا، اگر آپ ان کو عذاب دیتے فإنهم عبادك تو یہ آپ کے بندے ہیں. اور بندے کے ساتھ آدمی جو بھی کرے تو کرے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. وإن تغفر لهم، اور اگر آپ انہیں بخش دیں تو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ کہا جاتا کہ فإنك انت الغفور الرحیم، اب بخشنے والے اور مہربان نہیں. فإنك انت العزیز الحکیم، تو آپ قوت رکھنے والے ہیں اور آپ وزڈم رکھنے والے. مینز کہ کوئی آپ سے پوچھ بھی نہیں سکتا کہ مجرم کو آپ نے معاف کیوں کر دیا. تو ایک مینز کے پیغمبر چاہتا تھا کہ مجرم تو ہوں گے، جرم کیا ہوا ہے، لیکن ان کو معاف کیا جائے. تبھی تو وہ دو کوالٹی لٹا رہا ہے کہ فإنك انت العزیز الحکیم. یہ نہیں کہہ رہا کہ فإنك انت الغفور، نہیں، فإنك انت العزیز الحکیم. کوئی دوسری سپیریئر اتھارٹی تو ہے نہیں کہ آپ سے پوچھے مجرم کو کیا کچھ کر دیا. فإنك انت العزیز الحکیم. علامہ نے کیا پیاری بات کہی کہ تو غنی اظہر دو عالم الفقیر، تو غنی اظہر دو عالم الفقیر، روز محشر عذر ہائے مل پذیر. کہ خداوندہ آپ تو دونوں جہانوں سے بے نیاز ہیں، نہ آپ کو اس جہان کی پرواہ، ذرا دیر سے، نہ اس جہان کی پرواہ. آپ کا کیا بگڑتا ہے؟ لوگ اچھے مسلمان بنے، آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ لوگ سارے کے سارے کافر بن جائے، خدا نہ کرے، آپ کا کیا بگڑے گا؟ کچھ نہیں. تو غنی اظہر دو عالم من فقیر، اور میں تو محتاج بن رہا ہوں، قدم قدم پہ آپ کا محتاج ہوں. روز محشر عذر ہائے مل پذیر، قیامت کے دن آپ کہیں گے کہ فلان آپ نے یہ جرم کیا ہے، تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ کیوں، وائے، یا میں وہاں کوئی ہیلے بہانے تراشوں گا، نہیں، میں کہوں ایکسکیوز می سر، پارڈن، آپ نے یہ کیا ہے، میرے ساتھ کوئی اور جواب نہیں ہے، صرف ہی ایکسکیوز می سر، پارڈن، مجھے معاف کر دیں، مجھے معاف کر دیں. روز محشر عذر ہائے منتظر، تو میں ایکسکیوز پیش کروں گا خداوندہ. ہاں، لیم ایکسکیوز نہیں، یعنی ایکسکیوز ان ٹرو سینس، سنسیئرلی، کہ خداوندہ بس معاف کر دیں، میں ایڈمٹ کرتا ہوں. لیکن پھر بھی اگر آپ کے عدل کا تقاضا یہ ہے تو مجھے اپنا انجام معلوم ہے کہ جہنم میں جانا ہے، مجھے اپنا انجام معلوم ہے کہ جہنم میں جانا ہے. اور گر تمہیں دینے حسابم ناگزیر، اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی اکاؤنٹیبلٹی ہو جائے تو اکاؤنٹیبلٹی تو ایگزیکٹ مجھے معلوم ہے کہ کیا ہوگا، کیا ہوگا. اور حضور نے فرمایا، حدیث بخاری کی حدیث ہے کہ حضور فرماتے وہ اب کیا علیکم، آپ میں سے جس کو بھی پکڑا جائے جہنم لے جانے کے لیے تو میں وہاں رو پڑوں گا، میں وہاں. تو علامہ فرماتے ہیں کہ گر تمہیں بین حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پہ الحادگیر، تو ذرا مصطفیٰ کی نظروں سے ایک سائڈ پر لے جائے، وہاں میری اکاؤنٹیبلٹی کرے تاکہ میرے وجہ سے مصطفیٰ کو نہ رونا پڑے صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں، قریبی نے چن لیے،
سبحان قطرے جو تھے میرے عرق کے انفعال کے. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا, اور آپ کو لے آئیں گے انہی لوگوں پر گواہ. اب ذرا جائیں سورہ حج کے آخری آیت پر. آخری آیت نمبر 78. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ. Striving hard. جہاد کا معنی strive hard in the path of Allah. اور دوسرے کا اللہ. وَاجْتَبَاكُمْ, اللہ نے آپ لوگوں کا انتخاب کر دیا ہے. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ, پیج نمبر آپ بتا دیں. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ, اللہ کریم نے دین کے حوالے سے آپ کو کسی ہارڈ شپ میں نہیں ڈالا. ملت آبیکم ابراہیم, یہ ملت آپ کے باپ ابراہیم کی. وسماکم المسلمین, اسی نے آپ کو ٹائٹل دیا ہے مسلمانوں کا. من قبل, اس سے پہلے بھی آسمانی دین ماننے والوں کا ٹائٹل کیا تھا؟ مسلم. وفی ھذا, اور محمد والی شریعت میں بھی آپ کا ٹائٹل کیا ہے؟ مسلم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکون الرسول شہیدا علیکم, پیغمبر آپ لوگوں پر گواہ بنے گا. وتکونوا شہداء علی الناس, اور آپ لوگوں پر گواہ بنیں گے. اب ایک تصور تو یہ آج کے سبق میں, وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا, ہم نکال لائیں گے اور امت سے شہید مین ان کا پیغمبر, مین ان کا پیغمبر. اور دوسرا تصور سورہ یاسین میں چلے جائیں جی. اليوم نختم على افواہہم, آیت نمبر 65. اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون. الیوم نختم علی افواہہم, آج کے دن ہم سیل کریں گے ان کے زبان. وتکلمنا ایدیہم, ہمارے ساتھ بات کریں گے ان کے ہاتھ. وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم, اور گواہی دیں گے ان کے پاؤں. بما كانوا یکسبون, بما كانوا یکسبون, اس عمل پر جو وہ لوگ کرتے رہے. اور ایک دوسری جگہ تو اٹ مینز کہ شاید ہوگا آدمی کے بدن کے آرگن, شاید ہوں گے ہر ایک آدمی کے بدن کے آرگن. تو ایز این امہ گواہی دے گا پیغمبر, اور ایز این انڈیویجول اس کے اپنے پارٹس آف باڈی. ایز امہ گواہی دے گا کون؟ پیغمبر. اور ایز این انڈیویجول پارٹس آف باڈی. ایک دوسری جگہ وقالوا لجلودہم, قاری صاحب, قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. بس یہ آخری آیت پڑھتے ہیں کہ پھر بس کرتے ہیں, کیونکہ موضوع جب ادھوری رہ جاتی ہے تو پھر بعد میں سورہ حامیم السجدہ, حامیم کہاں پر ہے قاری صاحب سورت؟ آیت نمبر 19 لے لیں. وَيَوْمَ يُحْشَرُ, پیج بتا دیں بھائی. 479. وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ, اور جب جمع کیے جائیں گے اللہ کے دشمن إِلَى النَّارِ, آگ کی طرف. فَهُمْ يُوزَعُونَ, ان کے گروپ بنائے جائیں گے, ان کے گروپ بنائے جائیں گے کہ ان کو زون نمبر 3 میں ڈال دیں. صحیح. اور یہ جو گروپ ہے یہ زون نمبر F-17 میں ڈال دیں فار ایگزامپل, وہاں پہ نمبر ہوں گے. یوزعون حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا, تاکہ جب وہ آ جائے, شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ, ان پہ گواہی کر چکے ہوں گے سمعهم ان کے کان, وَأَبْصَارُهُمْ ان کی آنکھیں, وَجُلُودُهُمْ اور ان کے چمڑے,
بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم. اب جلد یہ ہے محل اور اس کے اندر سارے آرگن ہیں حال، یہ ہے ظرف اور سارے اس کے اندر ہیں مظروف. تو عربی گرامر میں ایک علاقہ کہتے ہیں مجاز کا علاقہ، کہ ذکر ہوگا چمڑے کا، مراد سارے آرگن ہوں گے. وقالوا لجلودهم، تو یہ کہ جائیں گے لجلودهم اپنے اعضاء سے، لما شہدتم علینا، آپ لوگوں نے ہمارے اوپر کیوں گواہی دی اپنے اعضاء سے. قالوا، وہ کہہ دیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں گویا بنا دیا اس اللہ نے جس نے ڈھیر ساری چیزوں کو گویا بنا دیا ہے. تو پھر نزعنا من کل امت شہیدا، پھر انسان کے آرگن مراد ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم، اللهم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار فالله خير حافظا وارحم الراحمين. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 82 القصص. اچھا، یہ کسی دوسری جگہ میں نے کل پڑھا، یہ حصہ میں نے پڑھا. ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم. ابھی جو قصہ اللہ تعالیٰ قارون کا ذکر کر رہا ہے، سورت کے سابقہ حصوں سے اس کے دو ارتباط ہیں یا دو ربط ہیں. ایک تو یہ کہ اس قصے سے پہلے اللہ کریم نے اخروی تخویف دے دی، آخرت والی تخویف. دیکھیے آیت نمبر 74 اور 75. چوری صاحب نہیں، وہ چوری صاحب اگر چابی ہے تو یہ آواز ذرا کم کر دیں. آیت نمبر 74 دیکھیں. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ، اور جس دن اللہ کریم ان کو پکارے گا، فَيَقُولُ، تو وہ دن قیامت کا دن ہے. فَيَقُولُ، اللہ کریم کہے گا، أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ، کہاں ہیں میرے وہ شریک، الَّذِينَ، وہ شریک، كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، جس کے متعلق آپ یہ خیال کر رہے تھے کہ یہ میرے شریک ہیں. تزعمون، زعما یزعمو، زعم کا معنی وہ جو ہوتا ہے باطل گمان، باطل خیال. وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور ہم نکال لائیں گے ہر ایک امت سے شہیداً، ایک گواہ. فَقُلْنَا آتُوا بُرْهَانَكُمْ، تو ہم کہہ دیں گے آتُوا بُرْهَانَكُمْ، لے آئے ذرا اپنی دلیل. تو اب برہان کا تو معنی ہوگا پروف، آپ اپنا کوئی پروف یا ایویڈنس پیش کریں. لیکن لغوی تحقیق ہم نے کی تھی کہ برہان اگر برہنہ سے ہے، اگر اس کا مادہ ہے برہنہ، تو اس کا معنی ہے دلیل مبین. دلیل مبین یعنی وہ دلیل جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر جاتی ہے. اور اگر یہ برہتن سے ہے تو پھر اس کا معنی ہے دلیل قاطع، یعنی وہ دلیل جو فیصلہ کر جاتا ہے، مسئلے کو ختم کر دیتا ہے. وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور نکال لائیں گے ہم مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ، ہر امت سے شہیداً، ایک گواہ. تو ہم مختلف آیات پہ چلے گئے تھے کہ وہ گواہ یا تو انڈیویجول کے بدن سے ہوگا تو دیٹ از این انڈیویجول گواہ، اور یا امت کا پیغمبر ہوگا تو وہ ہے کلیکٹیو گواہ، یعنی جو سارے امت کے خلاف ہوگا. قُلْنَا آتُوا بُرْهَانَكُمْ، ہم کہیں گے لے آئے آپ برہانکم، اپنی دلیل. فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ، دلیل تو ان کے پاس ہوگا نہیں. فَعَلِمُوا کا معنی یہ ہے کہ ہوش ٹھکانے لگ جائیں گے، وہ سمجھ جائیں گے، مین ان کے ہوش ٹھکانے لگ جائیں گے. فَعَلِمُوا، سمجھ جائیں گے، أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ، کہ حق یہ اللہ کے لیے تھا، یعنی جو کچھ اللہ کے رہا تھا وہ صحیح تھا، جو کچھ ہم سوچ رہے تھے وہ ٹوٹلی غلط تھا.
وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ اور بھول جائیں گے وہ سارے معبود جو وہ فیبریکیٹ کرتے رہے. وَضَلَّ عَنْهُمْ اور گم ہو جائیں گے. دو معنی ہوں گے اس کے. ضَلَّ عَنْهُمْ گم ہو جائیں گے, وَضَلَّ عَنْهُمْ بھول جائیں گے. مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ افتراء کا معنی جو آدمی افسانہ گڑھ لیتا ہے. افتراء کا معنی اصل ہے بات گڑھنا. عربی میں اس کا معنی ہے بات گڑھنا. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ. اب ان دو آیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس قصے کا ربط بڑا معقول معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کریم نے دنیاوی عذاب کا انذار اور تخویف دے دیا, تو اب اللہ کریم اخروی عذاب کا, تو اب اللہ کریم دنیاوی عذاب کا ایک نمونہ بتا دیتا ہے کہ جب میں چاہوں تو دنیا میں بھی عذاب دے دیتا ہوں, جس طرح قارون کو عذاب سے دوچار کر دیا. تو یہ ہے اس کا ربط. پہلی والی دو آیتوں میں ذکر ہے کون سے عذاب کا؟ اخروی کا. تو اب اس قصہ میں ذکر ہے کون سے عذاب کا؟ دنیاوی کا. اور ہم نے تخویفات میں کہہ دیا تھا کہ تخویف کبھی ہوگا اخروی اور کبھی ہوگا دنیاوی اور کبھی دونوں ایک ساتھ. تو یہ ہے ایک ربط. اور دوسرا ربط کہ اس آیت کا تعلق ہے آیت نمبر 60 سے. آیت نمبر 60 دیکھ لیا, اس قصے کا تعلق آیت نمبر 60 سے. وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا اور جو کچھ بھی آپ کو دے دیا ہے فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا تو اس دنیاوی زندگی کی نفع ہے, وَزِينَتُهَا اور اس کی زینت ہے. اور اس کی زینت جو کچھ آپ کو دیا گیا ہے وہ اس دنیاوی زندگی سے اس کا تعلق ہے. تو اللہ کریم فرماتے آخرت میں وہ کوئی فائدہ نہیں دے گا, بلکہ آپ کو دنیاوی عذاب سے بھی نہیں بچا سکے گا اگر آپ پہ دینداری نہیں ہوگی. صحیح. تو اب وہ تو اللہ چاہتا رہا اس پر, کیونکہ وہ اس دنیاوی زندگی کی ڈیکوریشن تھی, اس کی زینت تھی, اس کی متاع تھی. انجام کیا ہو گیا جب اس کے پاس عقیدہ نہیں تھا. بات سمجھ میں آ گئی. تو پھر قصے کا تعلق آیت نمبر 60 سے ہے. ان قارون کان من قوم موسیٰ تاکہ قارون تھے قوم موسیٰ میں سے, اسرائیلی تھے. تو اللہ نے قوم موسیٰ کہہ دیا اور مفسرین نے کہہ دیا اس کے ابن العم تھے, کیونکہ سارے کزن ہوتے ہیں ایک قبیلے والے سارے. ہاں, کوئی فرسٹ کزن ہوتا ہے, کوئی فار کزن ہوتا ہے. اور یہ کزن کا لفظ تو انگریزی میں ایسا عجیب ہے جس کسی کے کہنا چاہے بس کہتے رہیں. صحیح. تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا کزن تھا. ان قارون کان من قوم موسیٰ تاکہ قارون تھے من قوم موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے. فبغى علیہم وہ بغاوت کر گیا ان کے, تو بغاوت کر گیا ان کے اوپر مینز کہ وہ استکبار کا شکار ہو چکا تھا. استکبار جانتے ہیں جب آدمی اپنے کو اور لوگوں سے سپیریئر تسلیم کرے, اسے کہتے ہیں فبغى علیہم. تے ان کے کزن اور اپنے آپ کو سپیریئر تسلیم کرتے رہے. آپ لکھ کے وہاں, ورنہ پھر آپ کو پتہ نہیں لگا کہ اس کی کوئی حکومت تھی جو بغاوت کرتے رہے. فبغى علیہم وہ اپنے آپ کو اپنی قوم سے سپیریئر تسلیم کرتا رہا. ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وہ بغاوت کر گیا ان کے اوپر. اصل میں بغاوت ہے باؤنڈریز وائلیٹ کرنا. بغاوت کا معنی ہوتا ہے جب باؤنڈریز وائلیٹ کیے جائے. تو قوم کے اندر قومی باؤنڈریز ہوتے ہیں کہ چاہے آپ جو کچھ بھی ہیں پھر بھی میرے کزن ہیں, آپ جو کچھ بھی ہیں پھر بھی میرے سے بڑے نہیں ہو سکتے. یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ کے پاس ڈھیر ساری دولت ہوگی. صحیح. لیکن اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ چیز قارون کے ذہن میں نہیں آ رہا تھا. وہ اپنے کو سپیریئر تسلیم کرتا رہا کہ میرے پاس دولت ہے, یہ میرے کزن تو نہیں ہے, یہ لچے لفنگے, یہ غریب لوگ. وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ اور دے چکے تھے ہم قارون کو من الکنوز اتنے خزانے, ما إِلَّا مَفَاتِحَهُ کہ اس کے خزانے لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ وہ بڑے ثقیل ہوتے رہے, بالعصبة ایک بہت بڑی گروہ پر, اُولِي الْقُوَّةِ جوانوں کی گروہ, یعنی مینز کہ اس کی دولت اتنی تھی کہ جوانوں کا ایک بہت بڑا لشکر اس کے دولت کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں کر سکتے تھے. اتنے گولڈ اور سلور اور ویلتھ تھا اس کے پاس. صحیح. مینز کہ ہی ہیڈ لاٹ آف. ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة. تنوء مانا تثقل, تنوء مانا تثقل, یعنی جو اٹھانے کے قابل نہیں تھے.
نوجوانوں کی ایک بہت بڑی گروہ اس کی دولت کو اٹھانے کے قابل نہیں تھی. ما علم مفاتح کہ اس کے خزانے، مفاتح یہ پلورل ہے مفتاح کا، اور مفتاح کا معنی خزانہ. ما علم مفاتح، اور اگر یہ مفتاح ہو گیا تو مفتاح کا پھر معنی ہے کنجی. ما علم مفاتح لتنوء بالعصبہ اولي القوة، لتنوء بالعصبہ اولي القوة، وہ بڑا ثقیل ہوتا رہا انتقال کے حوالے سے کہ ایک جگہ سے دوسرے جگہ ٹرانسفر کیا جائے، یہ بڑا ثقیل ہوتا جا رہا. اولي العصبہ، لتنوء بالعصبہ، اور عصبہ کا معنی بہت بڑا گروہ، عصبہ کا معنی بہت بڑا گروہ، کم از کم 20 تک اس کا اطلاق ہوتا ہے، کم از کم 20 تک، 11 سے لے کر 20 تک عصبہ کا اطلاق ہوتا ہے کہ 20 نوجوان اس کے گولڈ اور سلور کو نہیں اٹھا سکتے تھے. صحیح تو اطمینان کے منوٹن ہوتے ہیں. یہ چابیاں کچھ مفسرین نے لکھی لیکن وہ معقول معلوم نہیں ہوتی. لتنوء بالعصبۃ اولي القوة اذ قال له قومه، جب کہہ دیا اسے اس کے قوم نے لا تفرح. لغت عربی میں 2 لفظ آتے ہیں، ایک کو کہتے فرح اور دوسرے کو کہتے مرح. ولا تمشي في الارض مرحا، ایک دوسری جگہ تو فرح اور مرح. فرح کا معنی ہے باتوں باتوں میں افتخار اور پرائڈ کرنا، اپنے آپ کو پراؤڈ ثابت کرنا. فرح جب باتوں باتوں میں آدمی تکبر کرتا رہے، اور مرح کا معنی کہ حرکات اور مومنٹ میں تکبر کرتا رہے. مرح کا معنی، اور کبھی کبھار لفظ فرح یہ دونوں تصورات کو انکلوڈ ہوتا ہے. تو یہاں پہ دونوں تصورات کو انکلوڈ ہے کہ قارون کی باتیں بھی ایسی تھی کیا سبحان اللہ، اور اس کے حرکات بھی ایسے تھے کیا سبحان اللہ، ریجائز کرتا رہا. اذ قال له قومه، جب کہہ دیا اسے اس کی قوم نے لا تفرح، آپ تکبر نہ کیا کریں، ریجوائس نہ کیا کریں. ان اللہ، تحقیق اللہ تعالیٰ لا يحب الفرحین، وہ پسند نہیں کرتا تکبر کرنے والوں کو. وابتغ فیما آتاک اللہ، اور آپ طلب کرتے رہیں فیما، اس مال کے ذریعے آتاک اللہ، جو دے دیا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے، الدار الآخرہ، اس مال کے ذریعے دار آخرت کو طلب کرو. اس مال کے ذریعے دار آخرت کو طلب کرو، مینز کہ وہ مال اللہ کے رضا میں صرف کرو تاکہ آپ کی آخرت آباد ہو جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، حضور نے فرمایا ان مما اکتسبت، جو کچھ آپ کما چکے ہیں، ان مما اکتسبت، آپ کے کسب اور آپ کے مال سے، لکما اکلتا، آپ کا حصہ وہ ہے جو آپ کھا چکے ہیں، او شربتا، جو پی چکے ہیں، او لبستا، یا جو آپ پہن چکے ہیں، وما بقی فہی لورثتک، جو کچھ باقی رہ گیا اس کے لیے تو غازی بیٹھے ہوئے تیار. صحیح کہ ابا جان کی آنکھیں کس وقت بند ہو جائیں گی، صحیح کہ ہم ہلہ بول لیں، یلغار کر لیں. تو حضور پاک فرماتے ہیں وہ تو آپ کا ہے نہیں، اگر آپ اپنا کرنا چاہے فتصدق بھی، تو وہ اللہ کے لیے صرف کریں تاکہ آپ کا ہو جائے. وہ اللہ کے لیے خرچ کرے. حضور علیہ السلام کیا پتے کی بات کرتا ہے، اگر آپ نے اپنے مال کو اپنا بنانا ہے تو اللہ کے لیے خرچ کریں، ہاں، تاکہ وہ آپ کا ہو جائے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے یہ تو ختم ہو جائے گا، آپ کی آنکھیں بند ہو جائیں گی، آپ کی ملکیت تو ختم ہو گئی. وما عند اللہ باق، جو آپ نے اللہ کے ہاں بھجوا دیا ہے وہ وہاں پہ سیف اینڈ ساؤنڈ پڑا ہوا ہے، تو آپ کے لیے محفوظ وہاں پڑا ہوا. ما عند اللہ باق، وہ تو حتیٰ کہ شریعت اسلامیہ میں تو جب آدمی مرض موت کا مریض ہو جائے، کس چیز کا؟ مرض موت کا مریض ہو جائے. مرض موت جانتے ہیں؟ مرض موت کی 2 ڈیفینیشن میں نے کروا دی تھی، 2 فیکٹرز ہیں اس کے ڈیفینیشن میں. مرض موت، ایک تو مرض موت سے وہ بیماری مراد ہے جس کے اساس پر آدمی عموماً مر جاتا ہے. اب آپ سر درد کو مرض موت نہیں کہہ سکتے، صحیح، ادروائز میں تو ابھی تک 10-15 ہزار بار مر گیا ہوتا، صحیح. تو سر درد یہ اور مالک بھی مر گیا ہوتا، صحیح. تو سر درد یہ مرض موت نہیں ہوتا، بخار یہ مرض موت نہیں ہوتا، فلو یہ تو روٹین میں آتے رہتے ہیں، صحیح. تو مرض موت وہ بیماری جس میں عموماً لوگ مر جاتے ہیں،
ایک فیکٹر یہ، اور دوسرا یہ کہ بعض اوقات کوئی بیماری ہوتی ہے مرض موت والی، فار ایگزامپل کینسر، کہ آدمی مر جاتا ہے لیکن کوئی آدمی ٹھیک بھی ہو جاتا ہے، اس کی ریکوری ہو جاتی ہے، صحیح. تو دوسری چیز اس کے لیے کہ وہ اس میں مر بھی جائے تو اسے کہے گا مرض موت. اس کو کیا کہیں گے؟ مرض موت. تو مرض موت میں ایک آدمی جتنے سارے تصرفات بھی اپنے مال میں کر جاتا ہے، آپ لکھیں ہیں کہ ایک آدمی مرض موت میں جتنے سارے تصرفات بھی کر جائیں، اگر اس کے ورثاء اس کو اپروو نہ کریں، اس کے وارث اس کو اپروو نہ کریں، تو وہ تصرفات لیگل ہوں گے اونلی ٹو دی 1/3 آف ہز ہول پراپرٹی. اگر اس نے تصرفات 1/3 سے زیادہ کیے دیٹ از نل اینڈ وائڈ. اب یہ مال تو اتنی بے وفا چیز ہے، ابھی تک آپ مرے نہیں، پتہ نہیں مریں گے کب، صحیح، لیکن موت کا مقدمہ آ گیا ہے، مرض موت، صحیح. تو وہاں پہ شریعت نے آپ کے لیے لکیر کھینچی، کیوں نہیں؟ ہاں اس سے پہلے آپ جلدی سے کریں، مجھے دے دینا، پھر آپ کہو گے اور لوگ دیں گے نہیں مجھے. نہیں ٹکٹ آئے گا تو پھر تو وہ انلیگل ہو جائے گا نا. 1/3 نے زیادہ کرے گا انلیگل لے، صرف دیٹ از ٹو بی امپلیمنٹڈ اونلی ٹو 1/3 آف ہز پراپرٹی. Understand? For example, you had $90,000. For example, you had $90,000 and you made a will or you did some tasarrufat which was more than 30,000. So up to 30,000 that is legal, and more than 30,000 that is illegal. بات سمجھ میں آ گئی؟ وہ جو کچھ ہاتھ سے نکل چکے ہیں وہ تو وڈرا نہیں کر سکتے کوئی، صحیح. وہ تو جو اس نے فنا کر چکا ہے وہ تو فنا کر چکا ہے. تو جو تصرفات اس نے ایسے کیے کہ still money is there, so that is to be implemented only to 1/3 of his property, not more than 1/3. اور اس کے لیے حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے اور اس سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں کہ اپنے سارے مال کی ول کروں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا نہ کریں. اس نے کہا قال فبنصفہ، امام مالک نے حدیث نقل کی ہے کہ میں 50% ول کرنا چاہتا ہوں. تو حضور نے فرمایا لا یہ بھی نہ کریں. تو اس نے کہا فبثلثہ، 1/3 کرنا چاہتا ہوں. تو حضور نے فرمایا الثلث، ہاں 1/3 کی وصیت کریں. والثلث کثیر، 1/3 بھی بہت زیادہ ہے. اور پیچھے علت بیان کر دی، انک ان تترک ورثتک اغنیاء خیر لک من ان تترکهم فقراء یتکففون الناس. کیونکہ میں یہ آپ کے لیے پسند کرتا ہوں کہ آپ کے ورثاء وہ سیلف سفیشینٹ اور خود کفیل آپ کے بعد باقی رہیں، بجائے اس کے کہ آپ کا مال تھا اور آپ نے ان کو ایسا فقیر بنا دیا کہ وہ لوگوں سے سوالات کرتے رہیں، سوال کرتے رہیں اور لوگوں سے بیگنگ کرتے رہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو up to 1/3 from that very hadith all the ائمہ they got the idea. اب شریعت اسلامیہ میں جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے مال کو 4 حقوق متوجہ ہو جاتے ہیں. یہ لکھیں، یہ بنیادی مسئلے ہیں. اس کے مرنے کے بعد اس کے مال کو 4 حقوق متوجہ ہو جاتے ہیں. سب سے پہلا حق تجہیز و تکفین کا، کہ اس کے مال میں سب سے پہلے اس کی تجہیز و تکفین ہوگی. دوسرا حق ادا الدیون، اس کے قرض ادا کیے جائیں گے. تیسرا حق تنفیذ الوصیہ، کہ اس نے اگر کوئی وصیت کی ہے تو up to 1/3 اسی کو امپلیمنٹ کیا جائے گا. up to 1/3 of the remaining property after تجہیز و تکفین and ادا الدیون، کیونکہ وہ اس کی پراپرٹی ہوگی. جو تجہیز و تکفین پر چلا گیا وہ تو اس کی پراپرٹی نہیں، جو قرضے تھے اس کے اوپر وہ تو اس کی پراپرٹی نہیں تھی، اس کا تو وہ ٹرسٹی تھا، کسی اور کا مال تھا، اس کے قبضے میں تھا. صحیح. تو جو باقی رہ گیا تو اب اسی سے 1/3 تک اس کی وصیت کو نافذ کیا جائے گا. اور چوتھی بات، جو باقی رہ جائے وہ اس کے ورثاء کو. اب تجہیز و تکفین میں جو شرعی تقاضے ہیں صرف وہی ہے اس کا حق. شرعی تقاضے، اگر کوئی ایک وارث دوسروں کی مرضی کے بغیر دے گے چڑھائے وہاں چودھری صاحب کے علاقے میں، صحیح،
اور 2-4 بین سے ذبح کر کے اور پتہ نہیں کیا قورمے مورمے پکا کے اور بعد میں دیگر ورثاء سے کہ تجہیز تکفین پر خرچ ہو چکا ہے. بھائی دیٹ از ناٹ تجہیز تکفین, دیٹ واز یور چودراہٹ. صحیح, تجہیز تکفین کا مسئلہ ہے, قبر سے اس کا تعلق ہے. صحیح بھائی, قبر کا خرچہ کتنا آیا ہے, مزدوروں نے کتنے لیے ہیں, سیمیٹری والوں نے کتنے لیے ہیں, دیٹ از تجہیز تکفین. صحیح, اور جیسے ہی اس کے اوپر بس تجہیز تکفین ختم, اس کے بعد جو آپ کچھ کر رہے ہیں وہ آپ ایسے بکواس کر رہے ہیں. یہی تو غیر شرعی ہے نا, یہی تو غیر شرعی ہے. تو ایک تجہیز و تکفین, تو اس لیے ہاں البتہ علماء نے 3 دن کی تعزیت کا خرچہ اسی میں انکلوڈ کر دیا ہے. یہ آپ لکھیں, کیونکہ 3 دن تک تعزیت شرعی ہے. اس چیز کا یعنی 3 دن تک لوگ آتے ہیں دعا کے لیے, تو آپ چائے نہیں پلائیں گے؟ تو میں بھی پٹھانوں کو مسئلہ سکھانا چاہتا ہوں. نہیں, وہ ناجائز ہے. تجہیز و تکفین یہ ایک بات. تو 3 دن تک جو ضروریات ہیں, کیا تعیشات نہیں, آپ ایسا نہیں کریں قابلی پلاؤ پکائیں اور قورمے پکائیں اور فلاں پکائیں اور فلاں پکائیں. صحیح, یعنی اس کے لیے فار ایگزامپل آپ کسی کھلے میدان میں بیٹھے تو شامیانے اپنے کرایہ پر لائے ہیں, تو وہ مردے کے مال سے اس کا کرایہ ادا کیا جائے گا. آپ نے کوئی ضرورت کی کراکری استعمال کے لیے لائی کرایہ پر, تو وہ اس سے دیا جائے گا. جو مہمان آ رہے ہیں اس کو کچھ ضروری کھانا کھلایا جا رہا ہے, تو وہ اس کے علاوہ نہیں. صحیح, 3 دن کے بعد تعزیت تو ہے ہی خلاف سنت. لیکن پھر اگر مردے والے وہ 3 دن کے بعد بھی اہتمام سے بیٹھے رہیں کہ بھائی لوگ آئے تعزیت کے لیے, دیٹ از خلاف سنت. یہ سارے بدعات ہیں. یہ شب جمعہ ہے, پتہ نہیں جمعہ کی رات کا خیرات ہے, اور یہ تیجا ہے, اور یہ 40واں ہے, اور یہ برسی ہے, اور پتہ نہیں یہ کیا عذاب ہے. سب ناجائز ہے, سب بدعات ہیں. ہاں, ایک سال برسی ہے. وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے جنازہ علی الغائب کی بات کی کہ غائبانہ جنازہ, تو امام رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ ناجائز ہے. غائبانہ جنازہ کیا ہوتا ہے؟ صحیح, اس نے کہا کہ وہ نجاشی کا حضور میں پڑھا تھا, اس نے کہا تو آپ نبی ہو گئے. اسے کہتے ہیں وہ نبی کی خصوصیت تھی, وہ نبی کی خصوصیت تھی صلی اللہ علیہ وسلم کہ غائبانہ جنازے کا کوئی. اور امام رحمۃ اللہ نے فرمایا اگر یہ تصور دے تو لوگ دن بھر جنازے ہی پڑھتے رہیں. ہم تو یہاں ایک جمعے میں 8-10 مردوں کی دعا کرتے ہیں کہ دعا کریں فلاں صاحب کا بین وفات پا چکی, فلاں صاحب کے ماموں صاحب وفات پا چکے, فلاں صاحب. تو اگر جنازے شروع ہو گئے تو اور تو کوئی کام ہی نہیں ہوگا, بس غائبانہ جنازے ہی کرتے رہیں گے. تو یہ شریعت اسلامیہ ہر چیز کو معقول انداز سے دیکھتی ہے کہ بس 3 دن تک تعزیت. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, امام ترمذی نے حدیث نقل کی ہے, لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر الا يحد على میت فوق 3 ایام الا المرأة تحد على زوجها 14 و10. حضور نے فرمایا جو آدمی, جو شخص اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ 3 دن سے زیادہ, وہ 3 دن سے زیادہ کسی مردے پر غمخوری نہیں کرے گا, ان سینس کے اہتمام سے بیٹھا رہے اور لوگ آتے رہے اور کو کنسول کرتے رہے. بس کنسولنس وہ جو ہے نا کنڈرس اور کنسول کرنے کے بس 3 دن ہی ہیں. صحیح, حضور نے فرمایا سوائے بیوی کے کہ وہ غم زدہ رہے گی 4 مہینے 10 دن تک, ان سینس کہ نہ تو اس نے کوئی لپسٹک لگانے ہیں, نہ کوئی اپنے آپ کو ڈیکوریٹ کرنا ہے, نہ کسی سے شادی رچانی ہے. کسی شادی رچانی ہے, اگر عدت کے اندر شادی کروائی بھی گئی کسی خاتون نے شادی, تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک متعلق آدمی کے لیے وہ فار ایور حرام ہو گئی. ایٹ دا مومنٹ اس کو تو ڈیزالو کیا جائے گا, نہ شادی ہوئی نہیں, ان کو سپریٹ کیا جائے گا اور فار ایور اس کے لیے حرام ہو گئی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ نہیں, اس آدمی نے گناہ کا ارتکاب کر دیا ہے. صحیح, وہ نکاح نہیں ہے. البتہ جب عدت گزر گیا تو یہ جسٹ لائک آل ادر مین, اف ہی وانٹ ٹو ری میری ہر اگین ہی کین ڈو دیٹ. صحیح, باہر تقدیر. اب عدت کے اندر وہ نکاح کیوں نہیں کر سکتی؟ بیکاز نکاح اس خوشی. صحیح, اور اس کا شوہر مر گیا, ہی may not do that, or she may not do that. اس کا شوہر مر گیا ہے تو وہ, اور یہی وجہ تھی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ بوڑھی تھی. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بوڑھی تھی, حضور کی بیوی ہماری ماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ وفات پا گئے تو 4تھے دن اس بوڑھی نے وہ جو ہے نا
کچھ لپسٹک لگا دیا اور کچھ اپنے کو ڈیکوریٹ کر دیا اور جو کچھ بھی تھا تیل لگا دیا اور سب کچھ اور نئے کپڑے پہنے. کسی نے کہا اماں جی یہ اہتمام کس لیے؟ انہوں نے کہہ دیا کہ صرف لوگوں کے ذہن میں یہ ڈالنے کے لیے کہ حضور کا فرمان یہ تھا کہ مردے پر 3 دن سے زیادہ غم کا اظہار نہ کیا جائے. تو چونکہ میرے ابو مر چکے ہیں میں صرف حضور کی ایک سنت کو زندہ کروا رہی ہوں, ادروائز میری ایج اس چیز کی نہیں کہ میں یہ ڈیکوریشن کر دوں. لیکن لوگ پریکٹیکلی مجھے دیکھیں کہ حضور کی بیوی ایسا کر رہی ہے تو اٹ مین کہ دیٹ از شریعہ. کیسے پاک لوگ تھے. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اوکے سو تجہیز و تکفین. اور دوسرا حصہ اداء الدیون. اب دیون اور قرضے دو قسمیں, 2 قسم شریعت میں. ایک کو کہتے ہیں دیون اللہ اور دوسرے کو کہتے ہیں دیون العباد. اللہ کے قرضے اور مخلوق کے قرضے. اللہ کے قرضے اور مخلوق کے قرضے. جہاں تک اللہ کے قرضوں کا تعلق ہے, مثلا حج کی ادائیگی اس پر فرض تھی, ادا نہیں کیا. زکوٰۃ ادا نہیں کیے. صدقۃ الفطر ادا نہیں, یہ جو واجبات ہیں تو یہ اللہ کے قرضے ہیں. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ سارے قرضے اس کے مال سے پہلے ادا کیے جائیں گے. فدیون اللہ احق بالوفا. اس نے ایک حدیث نکالی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے دیون وہ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ اسے ادا کیا جائے. امام شافعی فرماتے ہیں کہ اس کے سارے زکوٰۃ جو اس پر ڈیو ہیں کتنے سالوں کے وہ بھی ادا کیے جائیں گے. جو حج اس پر ڈیو تھا وہ بھی ادا کیا جائے گا. جو صدقۃ الفطر اس پہ ڈیو ہے کتنے سالوں کے وہ بھی ادا کیا جائے گا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نو ناٹ ایٹ آل, ناٹ ایٹ آل. یہ ہے عبادات. یہ کیا ہے عبادات. اور عبادات کا تعلق ہوتا ہے عبادت گزار کے نیت سے. اب وہ تو مردہ ہے, وہ تو نیت کا حال نہیں. اس کے لیے نیت کون کرے گا؟ اس کے لیے نیت کون کرے گا؟ کوئی اور تو اس کی بہاف پر نیت بھی نہیں کر سکتا وداؤٹ ہز وکالہ. صحیح. اور اس نے کوئی وکالت کسی کو دی نہیں. صحیح. تو شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بات تو آپ کی معقول ہے. فار ایگزامپل شادی فرماتے ہیں, امام صاحب کے استاد ہیں, کہ ابو حنیفہ بات تو آپ کی معقول ہے لیکن وہ حدیث جو ہے فدیون اللہ احق بالوفا کہ اللہ کے, اس نے کہا کہ لغت عربی میں لفظ دین یہ حق کے معنی میں آتا ہے کہ فحقوق اللہ احق بالوفا. اللہ کے حق جو ہے وہ ادا کرنے چاہیے. اللہ کے حق تو یہ نماز جو ادا کر رہے ہیں اللہ کا حق ہے, یہ زکوٰۃ اپنی زندگی میں دے رہی ہے اللہ کا حق ہے, صدقۃ الفطر ادا کر رہے ہیں وہ اللہ کا حق ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرما دیا کہ ابو حنیفہ آپ کے ساتھ ریزننگ کی بات یہ نہیں ہو سکتی. صحیح. ریزننگ کا تعلق آپ کے ساتھ ریزننگ نہیں ہو سکتی. ریزننگ تو اس نے کہا کہ حضرت آپ ان ڈیپتھ جاتے نہیں حدیث میں. اب اگر حدیث میں ان ڈیپتھ چلے جائیں, اس نے کہا کہ اب نیت کی جو اہمیت ہے عبادات کی ادائیگی کے لیے, عبادات کی عبادت بغیر نیت کے ادا ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی. اگر آپ نے کسی کو پیسے دے دیے, اس کو ہینڈ اوور کر دیے اور 5 منٹ بعد آپ نے نیت کر دی او جو پیسے میں نے دے دیے وہ زکوٰۃ کے ہو گئے, وہ کس کے ہو گئے؟ وہ ہو گئے نہیں, وہ نہیں ہو سکتے اس طرح. صحیح. زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ادائیگی کے ساتھ انٹینشن مسٹ ہے. جس وقت آپ ادا کرتے ہیں اسی وقت بھی زکوٰۃ کی نیت سے ادا کیا جائے تو زکوٰۃ ہو گیا. اگر آپ بعد میں نیت کرتے ہیں نو. بات سمجھ میں آ گئی؟ آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ یعنی آپ اس بات کو غور سے سنیں کہ عبادات کے لیے نیت از مسٹ. انما الاعمال بالنیات. جب تک نیت نہیں ہوگی عبادات کی ادائیگی نہیں ہوگی. جب تک نیت نہیں ہوگی عبادات کی ادائیگی نہیں ہوگی. بلکہ دوسری جانب تو امام رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی سے فرماتے ہیں کہ آپ تو اتنے سخت ہیں نیت کے مسئلے میں کہ آپ کہتے ہیں کہ اگر آدمی نے بغیر عبادت کے نیت کے وضو بھی بنائی, فار ایگزامپل گرمی لگی تھی یا وہ ابھی اپنے فارم سے گرد و غبار آلود آ گیا اپنے کام سے, صحیح, اور یا گھر میں اس نے بالکل وہی طریقہ اپنایا جو وضو کے لیے مسلمان اپناتے ہیں, لیکن اس کا کوئی انٹینشن نہیں تھا کہ اس وضو سے میں نے عبادت بھی ادا کرنی ہے. تو امام شافعی سے امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اس وضو پر تو آپ نماز پڑھنے کو بھی جائز نہیں سمجھتے. حالانکہ یہ وضو بطور خود عبادت نہیں ہے, تو عبادت کا زینہ ہے, یہ تو عبادت کا مقدمہ ہے, وہ بطور خود عبادت نہیں. اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وضو کے لیے کسی نیت کی ضرورت نہیں. صحیح. اگر آدمی نے وہاں سوئمنگ پول میں ایک غوطہ لگا دیا, صحیح, اب وضو تو ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ وضو کا معنی کیا ہے؟ منہ دھل جائے, ہاتھ دھل جائیں, پاؤں دھل جائے. ہاں کیوں نہیں ہوتا؟ کیوں نہیں ہوتا؟ کیا ہوتا؟ اس میں کوئی نجاست ڈالی ہوتی, کوئی نجاست والا اس کے اندر بھی گیا ہو تو آپ یہی پھر آپ کا پھر کٹا ہو گیا, آپ کا
پھر اکٹھا ہو گیا کہ دو قسم کے پانی ہوتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں مائع راکد اور دوسرے کو کہتے ہیں مائع جاری. ایک کو کہتے ہیں مائع راکد، مائع راکد مین کڑا پانی، اور دوسرے کو کہتے ہیں مائع جاری، جاری پانی. اب چلتا پانی چاہے تھوڑا بھی ہو اور اس میں گندگی پڑی بھی ہو، لیکن اس کے تین صفات میں کوئی تبدیلی نہ آئی ہو، رنگ میں، ذوق میں اور بو میں، تینوں میں کوئی فرق نہ آیا ہو اس نجاست کی وجہ سے، تو وہ گندگی آپ کو نظر بھی آ رہی ہے. پانی پھر بھی شرعی طور پر پاک ہے اور آپ ادا کرتے رہیں. جہاں تک کڑے پانی کا تعلق ہے، کس کا تعلق ہے؟ کڑے پانی کا. تو کڑا پانی اگر حوض کبیر ہے، اب حوض کبیر کی پہچان کیا ہے تو حوض کبیر کے لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ڈیپینڈ اپان دی رائے آپ مبتلا بھی، ڈیپینڈ اپان دی رائے آپ مبتلا، کہ جس آدمی کی وہاں ضرورت ہے اس پانی کے استعمال کی، وہ اپنے مائنڈ کو اپلائی کریں کہ اس کو ہم حوض کبیر کہتے ہیں یا حوض صغیر کہتے ہیں. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جب درس دے رہے تھے وہاں رئی میں، ایران میں درس دے رہے تھے، مسجد میں بیٹھے تھے، ڈھیر سارے علماء بیٹھے تھے، تو جب حوض کبیر کا تذکرہ آ گیا تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حوض کبیر کتنا ہوگا، حوض کبیر کتنا؟ تو جامع مسجد رے کا جو وہ پول تھا وضو کا جو ہوتا ہے نا مساجد میں جو حوض ہوتا ہے چھوٹا سا، تو اسی حوض سے لوگ وضو کرتے رہتے ہیں. تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا حوض کبیر ہے مسجد کے سین میں جو بنا ہوا ہے. صحیح. اب ایک عالم وہ اٹھ گیا اور اس نے اپنی چادر کو اس طرح کر دیا اور اس کی پیمائش کر دی، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 فار ایگزامپل. وہ اتنے شرعی 10 گز ہو گئے. دوسرے عالم سے کہیے پکڑے اس کو، اس نے پکڑ لیا کہ اس کے اضلاع معلوم کریں. 10 صحیح. تو اس نے فتویٰ دے دیا کہ امام محمد نے کہہ دیا کہ 10 بائی 10 ہو، دیٹ از حوض کبیر. حالانکہ یہ محمد کا فتویٰ نہیں تھا، محمد نے صرف مثال دے دی. صحیح. ادروائز اس میں امام محمد کا فتویٰ بیانی وہی ہے جو امام ابو حنیفہ کا ہے کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس پر، جو آپ کے اپنے اوپینین پر کہ یہ حوض کبیر ہے، یہ حوض کبیر. بہر تقدیر فقہا ذکر کرتے ہیں وہ اس عالم کے اس فتوے کو کہ امام محمد کا فتویٰ 10 بائی 10 صحیح مینز کہ 100 اسکوائر یارڈ ہو، شرعی یارڈ 100 اسکوائر یہ ہے یارڈ، تو 100 اسکوائر یارڈ جو ہوگا تو یہ حوض کبیر ہوگا. اب اس کی ڈیپتھ کتنی ہوگی؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ جی اس حوض کی ڈیپتھ کتنی ہونی چاہیے؟ تو امام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آپ اس طرح اس کو کیا کہتے ہیں، چلو تو اس کو نہیں کہتے، اچھا یہ چلو کبیر. اچھا. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے کہ جب آپ اس سے چلو کبیر اٹھائیں تو اس کی جو زمین ہے وہ نہ نکل آئے، وہ اس سے کشف نہ ہو جائے، تو اٹ مینس کہ دیٹ ہے حوض کبیر. اب حوض کبیر کا مسئلہ کیا ہے؟ اگر اس میں گندگی پڑی بھی ہے صحیح تو اس کا حکم بیانی وہی ہے جو چلتے پانی کا ہے، جو چلتے پانی کا ہے. تو چلتے پانی میں اگر گندگی پڑی بھی ہو، 3 صفات میں تبدیل نہ آئی ہو، اگر ایک صفت تبدیل ہو گئی تو پھر وہ پلید ہو جاتا ہے، وہ نجس ہو جاتا ہے. سوری صاحب کے کٹے ہو جاتے ہیں، کیا کریں؟ ڈسکس کر چکے. اچھا. تو امام صاحب اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیون اللہ حق بالوفا نہیں، البتہ اگر کسی آدمی نے وصیت کر دی کہ میرے پہ حج فرض ہو چکا تھا، میرے اس مال سے میرا حج فریضہ ادا کیا جائے صحیح، then the warasa are bound to follow his will and وصیہ صحیح، وہ that is a part of his وصیہ. تو پھر اس کے حج کی ادائیگی لیکن بطور قرض نہیں، وہ وصیت کے ضمن میں ہوگا. وہ یہاں قرض کے وہ چیپٹر میں نہیں آئے گا. کس کے چیپٹر میں آئے گا؟ وصیہ کے چیپٹر میں آئے گا. وصیہ کے چیپٹر میں آئے گا مینز تو اگر اس کی ریمیننگ پراپرٹی میں حج کا قرضہ، حج کا خرچہ 1/3 تک ہو سکتا ہے تو then that is due. لیکن اگر اس وقت تو اس تک نہیں ہو سکتا تو then حج is not due. وہ کروا دیتے نا، وہ جو زندہ سے کیوں نہیں کر رہے تھے؟ اب پرائے مال پر وہ حج کرواتے رہتے ہیں، وہ اس کا مال توڑا، اس کے مرنے کے بعد وہ کسی اور کا مال ہو گیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو دیون. اور تیسرا مسئلہ وہ ہے وصیت کا، اور چوتھا مسئلہ ورثہ کا. وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اور آپ طلب کریں فیما آتاک اللہ، اس مال کے ذریعے آتاک اللہ جو دے دیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو. کیا طلب کریں؟
الدار الآخرۃ، آخرت والا دار، الدار الآخرہ، آخرت والا دار۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، یعنی اس کو ایکسپلائٹ کرو، اس کو استعمال کرو، اس سے کوئی نفع لے لو۔ ایک صحتک قبل مرضک، جب تک آپ ہیلتھی ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیمار ہونے سے پہلے پہلے اپنے صحت کو غنیمت جانو، کوئی دین کا کام کرو۔ صحتک قبل مرضک وحیاتک قبل موتک، اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے پہلے غنیمت جانو، اس کو ضائع نہ کرو، کچھ کام کرو اس میں کہ آخرت کا ذخیرہ بن جائے۔ اور تیسرا وفراغک قبل شغلک، وفراغک قبل شغلک، جو آپ کی فراغت ہے، وقت ہے آپ کے پاس، تو آپ اس وقت کو استعمال کرو خیر کے کام کے لیے، قبل اس کے کہ آپ مشغول ہو جاؤ گے، وہاں ڈنڈے پڑیں گے آپ کو۔ صحیح۔ اور چوتھی بات وشبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کی قوت کو بڑھاپے سے پہلے پہلے غنیمت جانو، جب بوڑھے ہو جاؤ گے یا سبحان اللہ تو در جوانی توبہ کردن شیوہ یہ پیغمبریس، وقتی پیری گرگ ظالم میں شوت پرہیزگار۔ وہ فارسی کے شاعر نے کہہ دیا کہ در جوانی توبہ کردن، جوانی کی قوتیں ہیں، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، جو ناجائز کرنا ہے کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے توبہ کر دیا ہے، یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے۔ وہ کہتے ہیں جب بوڑھے ہو جائے گے نہ اٹھ سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں، نہ ہاتھ چلتے ہیں، نہ پاؤں چلتے ہیں، نہ شنوائی بینائی سب کچھ جواب دے چکی ہے، آپ اس وقت بزرگ بنتے ہیں، تو وہ کہتا ہے اس وقت تو بیڑیا بھی بزرگ بن جاتا ہے۔ وہ فارسی کے شاعر کہتے ہیں وہ بیڑیا بھی وہاں تپتے ہوئے دھوپ میں اس طرح بیٹھا رہتا ہے، اس نے کسی ہرن میرن پر پھر جپٹا نہیں، لیکن وہ جپٹ سکتا نہیں، کیا جپٹے گا وہ؟ تو وہ کہتے ہیں کہ وقت پیری گرگ ظالم میں شوت پرہیزگار، بڑھاپے میں یہ اچھی بات۔ وہ ظفر کا ایک شعر ہے، بادشاہ کا، بادشاہ ظفر کا ایک شعر ہے کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا جسے عیش میں یاد خدا نہ رہا، جسے عیش میں خوف خدا نہ رہا، جسے عیش میں خوف خدا نہ رہا، اور جسے خوف میں یاد خدا نہ رہا، جسے تیش میں یاد خدا، یا سبحان اللہ کیا بہترین شعر، کہ جسے عیش میں خوف خدا نہ رہا اور جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ آدمی غصہ میں جسے عیش میں یاد خدا نہ رہا، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا، کہ آدمی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہو، یا سبحان اللہ، اور یاد خدا سے غافل ہے، یہ کون سا آدمی ہے؟ صحیح۔ اور آدمی غصے میں آ جائے اور اسے خوف خدا نہ رہے، سب کچھ بکتا رہے، تو کہتا ہے کہ وہ آدمی نہیں ہوتا۔ تو جسے عیش میں یاد خدا نہ رہا، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ تو چوتھی بات کہ وہ شبابہ کا قبل حرمے کا، اور پانچویں بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ غنا کا قبل فقر کا، آپ کی مالداری، آپ کی خواری اور غریبی سے پہلے آپ غنیمت جانیں، مالداری میں کوئی کام کر جائیں، کہ فقیری کا کیا پتہ چلتا ہے۔ اور خصوصاً امریکہ میں صحیح ٹھیک ٹھاک بلینئر وہ 1 سال کے اندر میں بینک ہو جاتا ہے، صحیح ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المال یغدو ویروح، مال بڑی بے وفا چیز ہے، صبح آ جاتی ہے شام کو ختم ہو جاتی ہے، شام آ جاتی ہے صبح کو ختم۔ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اور آپ طلب کریں، ڈھونڈتے رہیں اس مال کے ذریعے جو اللہ نے آپ کو دے دیا ہے، الدار الآخرۃ، دار آخرت۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، ہاں نہ بولیے اپنا حصہ دنیا میں سے۔ تو یہ ہے محاورہ۔ محاورہ مین یس یو کین انجوائے یور لائف ان دس دنیا آلسو، بٹ یور پرپز مسٹ بی دار آخرہ۔
وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا محاورے کا ترجمہ yes you can enjoy your life, you can enjoy it, but to certain limits, don't go to Las Vegas. وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ اور آپ احسان کریں اللہ کی مخلوق سے جس طرح احسان کر چکے اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ. وَأَحْسِنْ آپ احسان کریں. یہاں پہ مفعول ذکر نہیں, مفعول آبجیکٹ ذکر نہیں. احسان کریں کس کے ساتھ؟ جس کے ساتھ بھی کر سکتے ہو. احسان کرو, اس لیے مفعول ذکر نہیں کیا کہ بھائی ہر کوئی احسان کا مستحق ہے. کافر بھی احسان کا مستحق ہے, ایون جانور بھی احسان کا مستحق. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب عالم مثال کے بیانات دے دیتا ہے, عالم مثال اس طرح جس طرح ہم مووی کہتے ہیں, یہ کہتے ہیں یہ مووی نہیں ہوتی, یہ کیسٹ میں مووی, تو عالم مثال یہ مووی آج کی دنیا میں اس کی بہتر ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غضبت امرأۃ فی ہرہ, ایک عورت کو بلی میں اللہ تعالیٰ نے عذاب دے دیا. یعنی مینز اللہ کریم نے حضور کو بتا دیا کہ ایک عورت کو بلی کے حوالے سے عذاب دیا جائے کہ اس نے اسے باندھا ہوا تھا, کچھ کھلاتی پلاتی نہیں رہی. صحیح. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک دوسری عورت وہ کتے کے سہارے جنت میں جا پہنچی کہ کتا پیاس سے مر رہا تھا, اس نے اپنے دوپٹے سے کوئی پانی کا انتظام کنویں سے کر دیا اور اس کے پاؤں میں اور اس کے منہ میں اس کو نچوڑتی رہی, تو اللہ کریم نے اس کی مغفرت کا فیصلہ کر دیا. تو احسن کا معنی اللہ کی مخلوق سے احسان. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو جانتے سب, امام غزالی, اس کے متعلق ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جب وہ مر گئے تو اس کی کسی شاگرد نے اس کو دیکھ لیا خواب میں, تو اس سے کہا کہ امام کیا مسئلہ ہوا؟ اس نے کہا مسئلہ بڑا گمبھیر ہے, اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. صحیح, بڑا مشکل, یہ عالم مثال کے قصے ہیں. تو اس نے کہا کہ کیا؟ اس نے کہا کہ بڑی تکلیف دہ مرحلہ ہے, اللہ نے میرے ساتھ تو احسان کر دیا. اس نے کہا وہ کیسے؟ کیونکہ آپ تو ہیں احسان کے مستحق, ساری زندگی دین میں گزری. اس نے کہا نہیں, وہ تو ایک سائڈ پر اللہ کریم ایک بات پر خوش ہو گئے تھے کہ میں اپنے مکتبے میں بیٹھا ہوا تھا اور لکھ رہا تھا, جب قلم کو دوات میں ڈبو دیا اور کاغذ پہ رکھ دیا لکھنے کے لیے, تو ایک مکھی آئی اور اس سیاہی پر بیٹھ گئی. سیاہی پر میرے ذہن میں آیا کہ شاید یہ گرمی ہے, اس کو پیاس لگی ہوئی ہے, اس کو پانی کی ضرورت ہے, سیاہی اس کو مل گئی. تو میں نے اس قلم کو رو کے رکھا تاکہ کے وہ مکھی اڑ گئی, تو پھر میں نے وہ لفظ لکھ لیا. تو اللہ کریم نے کہا کہ غزالی آپ نے میرے مخلوق کے ساتھ احسان کر دیا, میں نے آپ کو معاف کر دیا. خدا مغفرت رہا, فارسی میں کہتے ہیں خدا مغفرت رہا, بہانمی طلبت بنویسی, خدا مغفرت رہا بہانمی طلبت. اب دونوں ایک جیسے لکھتے ہیں, بہانہ اور بہانہ, لیکن بہانہ یہ ایک لفظ ہے اور بہانہ یہ دو لفظ ہیں. معنی یہ ہو گیا کہ اللہ کریم مسلمان کے مغفرت کے لیے بہانے ڈھونڈتا رہتا ہے, قیمت نہیں طلب کرتا. قیمت کون ادا کرے گا؟ کسی کے بس میں ہے مغفرت کے. حضور امام صلی اللہ علیہ نے اس کے شرح فقہ اکبر میں لکھا ہے کہ آدمی جنت میں جائے یہ اللہ کی فضل کا تقاضا ہے, اور جہنم میں جائے تو یہ عدل کا تقاضا ہے. جنت میں جائے تو یہ فضل کا تقاضا ہے, اور جہنم میں چلا جائے عدل کا تقاضا ہے. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا, اور آپ نہ بھولیے نصیبک اپنا حصہ من الدنیا, اس دنیا میں سے, یعنی enjoy your life. وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ, اور احسان کرے اللہ کی مخلوق کے ساتھ, کما احسن اللہ الیک. اب یہ کما اس کو ہم کہتے ہیں حرف تشبیہ اور اس کو کہتے ہیں حرف تعلیل. دونوں کما یہ عربی گرامر کے اعتبار سے حرف تشبیہ اور حرف تعلیل. حرف تشبیہ ہوگا تو انگریزی میں اس کا ترجمہ ہوگا ایز اللہ ہیز ڈن احسان ٹو یو, ایز جیسا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ احسان کر دیا ہے. اور حرف تعلیل ہوگا تو پھر اس کا معنی بیکاز اللہ ہیز ڈن احسان ٹو یو, کیونکہ اللہ نے آپ کے ساتھ احسان کر دیا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الخلق کلہم عیال اللہ, ساری مخلوق اللہ کی عیال ہے. اور عیال آپ جانتے ہیں فیملی, عیال کس کو کہتے ہیں؟ فیملی. فاحبکم الی اللہ احسنکم الی عیالی, آپ میں سے سب سے محبوب ترین اللہ کے نظر میں وہ ہوگا جو اللہ کے فیملی کے ساتھ احسان کرتا رہے. جو اللہ کے فیملی, اللہ کی فیملی کیا ہے؟ مخلوق.
وَعَاصِلْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور آپ طلب نہ کریں، ڈھونڈے نہ، پھیلائے نہ الفساد، فساد فی الارض، زمین میں، ان اللہ، تحقیق اللہ تعالی، لا يحب المفسدین، پسند نہیں کرتا فساد برپا کرنے والوں کو۔ قال، اب اس نے بڑی بدبخت نے خبیث بات کی، قال، اس نے کہہ دیا، انما بات اوتیتہ علی علم العلم، کہ مجھے یہ سب کچھ دیا گیا ہے علی علم العلم، اس مہارت کے بنیاد پر جو میرے پاس ہے، یہ میرے اپنے مہارت اور علم کے تقاضے پر مجھے اتنا مال مل گیا ہے۔ اللہ نے تھوڑا میرا ساتھ احسان کر دیا، آپ کے ساتھ کیوں نہیں کرتا؟ صحیح، بڑے خبیث آدمی تھے، اس نے کہا اللہ نے احسان کرنا، آپ کے ساتھ کیوں نہیں کیا؟ صحیح، میں نے بڑی محنت کی ہے، یہ میرے علم، میرے اسکل اور میرے وزڈم کے اساس پر مجھے ڈھیر سے، علم کا معنی اسکل اینڈ وزڈم، قارون نے کہہ دیا تو اور کس نے؟ تو اسکل اور وزڈم کے اساس پر یہ سب کچھ میں نے ڈھونڈ پایا ہے، میں نے اپنے اسکل کو اور اپنے وزڈم کو استعمال کیا ہے، تو اتنی ڈھیر ساری دولت وہ میں نے پیدا کر۔ اور یہ صرف قارون کا مزاج نہیں، یہ صرف قارون کا مزاج نہیں، آپ ذرا پیچھے ہے سورہ بقرہ میں، یہ جو مال ہوتا ہے، یہ حکومت، یہ آدمی کو بغاوت پہ آمادہ کر دیتی ہے۔ آیت نمبر 258 ڈال لیا۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، آیا آپ نہیں دیکھ چکے، یعنی پتہ نہیں آپ کو، الی الذی، اس شخص کا، حاج ابراہیم، جو ریزننگ کرتا رہا ابراہیم کے ساتھ، فی رب، ابراہیم کے رب کے بارے میں، اور کیوں کر رہا تھا وہ؟ اللہ کی ذات کو کیوں ڈسکس کر رہا تھا؟ ابراہیم کے ساتھ رب کے وجود اور توحید میں کیوں مخالفت کرتا رہا؟ تو اللہ کریم نے اس کی علت بیان کر دی، ان آتا اللہ الملک، اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے بادشاہی سے نوازا تھا، اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے بادشاہی سے نواز، تو بادشاہی ملے آدمی باغی بن جاتا ہے، مال ملے آدمی باغی بن جاتا ہے، تو خدا کے مقابلے پر اتراتا ہے۔ قارون نے مال کے احساس پر اللہ کا مقابلہ کرا کہ اس نے توڑا، اور نمرود وہ بادشاہی کے احساس پر ابراہیم کے ساتھ رب کی مخالفت کر رہا ہے۔ صحیح، آپ ذرا جائیں سورہ بنی اسرائیل پر، ڈال لیا آیت نمبر 83، دیکھ لیا آیت نمبر 83، پیج بتائیں، 291۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، اور جب ہم انعام کرتے ہیں علی الانسان، انسان کے اوپر، آرضا، تو وہ منہ موڑ لیتا ہے۔ جب ہم انعام کر دیتے ہیں، نیند، بادشاہی سے نوازتے ہیں، دولت سے نوازتے ہیں، تو وہ آرضا، وہ منہ موڑ لیتا ہے ہم سے، آرضا، وہ منہ موڑ لیتا ہے، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور ہماری دشمنی میں بہت دور چلا جاتا ہے۔ نہ بجانب مین، بہت دور چلا جاتا ہے، اتنا وائلیٹر ہو جاتا ہے کہ ہم سے بڑا دور چلا جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب اسے تکلیف پہنچے، کان یئوسا، تو وہ ڈس ہارٹڈ ہو جاتا ہے، پھر وہ ڈس اپوائنٹڈ مینز کہ وہ یعنی انعام کی صورت میں ایک جانب کا ایکسٹریمسٹ ہوتا ہے، اور مصیبت کی شکل میں دوسری جانب کا ایکسٹریمسٹ ہوتا ہے، نہ یہاں اللہ کا تابع نہ وہاں اللہ کا تابع، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہا اور جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ بازیں میں آ گئی۔ اب چاہیں آپ سورہ حامیم السجدہ 30ویں پارے کی بالکل ابتدا ہے، لا یسأم الانسان، آیت نمبر 49، آیت نمبر 49 اور 83 نکال لیا۔ لا یسأم الانسان، تھکتا نہیں انسان، من دعاء الخیر، خیر مانگنے سے، خیر کی دعا کرنے سے وہ تکتا نہیں، خداوندہ مجھے یہ دیں، مجھے یہ بھی دے دیں اور یہ بھی دے دیں اور سب کچھ دے دیں، کسی اور کو دے ہی نہیں۔ صحیح، انسان کا مزاج ہوتا ہے کہ سب کچھ مجھے ملے، کسی اور کو نہ ملے۔ ایک حدیث میں امام ترمذی نے حدیث نقل کی ہے کہ ایک اعرابی آئے، بدو،
وہ بدو آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے اللہ کے نبی مجھے تو ذرا پتے. یہ بدو بڑے عجیب ہوتے ہیں. یہ بدو آپ آج بھی جائیں وہ وہی سادہ ہیں جس طرح سادہ تھے اس زمانے کے. ان کے باتوں کا انداز, اب تو بدوؤں کے ساتھ رہے, بدوؤں کے باتوں کے انداز. وہ ہمارے ایک دوست ہیں وہاں قطر میں, یہ اب تو جو امیر ہیں قطر کے, اس کے باپ جو تھے انہوں نے کہا کہ اس کے باپ کا بچپن کے زمانے کا ایک بدو یاد ہے. بدو اب وہ ہے قطر کے بادشاہ, اب وہ ہیں قطر کے بادشاہ, اور اس نے کہا کہ وہ اب بھی آتا ہے. اس قطر کے بادشاہ کا, اس کے حماد کے باپ کا نام تھا خلیفہ. کیا نام تھا اس کا؟ خلیفہ. اور لوگ کہتے امیر یا سعادت الامیر یا فضیلت الامیر. جو خطاب کرتا تھا کیا کہتا تھا فضیلت الامیر یا سعادت الامیر. جناب امیر, جناب امیر. صحیح. اور اس نے کہا کہ وہ جو اس کا دوست ہے بدو وہ اب بھی آ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں خلیفہ. صحیح. تو یہ بدو کا انداز بڑا عجیب ہوتا ہے, سادہ لوگ ہوتے ہیں. تو وہ بدو آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا مجھے جی کچھ خیر کی باتیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدوؤں کو ان کے مزاج کی باتیں کیا کرتا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سمجھا, وہ بڑا خوش ہو گیا. تو وہاں بیٹھ گیا تو ہاتھ اٹھا دیے اور کہہ دیا اللہم ارحمنی و محمد ولا ترحم معنا احدا. خداوندہ میرے اوپر رحم کرے اور محمد کے اوپر رحم کرے, ہمارے ساتھ کسی اور پر نہ کرے. صحیح. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کو سن کے کہا ادھر ہے. میں کہا آپ کیا کہہ رہے تھے؟ اس نے کہا جی میں نے دعا کی. اس نے کہا کیسی دعا کی؟ اس نے کہا میں نے یہ دعا کی کہ اللہم ارحمنی و محمد ولا ترحم معنا احدا. خداوندہ میرے اوپر رحم کرے, محمد کے اوپر رحم کرے, کسی اور کے اوپر نہ کرے. صحیح. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بڑے پیار سے کہہ دیا لقد حجرت واسعا. اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے, ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں. آپ نے تو اللہ کے اس وسیع رحمت کو اتنا تھوڑا سا بنا دیا کہ وہ صرف دو آدمیوں کے لیے کافی ہو سکتا ہے. صحیح. تو حضور نے اسے کہہ دیا کہ زیادہ ہوتا فہمم, جب آپ دعا کرتے رہیں تو تعمیم کرتے رہیں کہ خداوندہ ساری مخلوق پہ رحم کریں, خداوندہ سارے انسانوں کو ایمان سے نوازے, خداوندہ سارے مسلمانوں کو دنیا اور آخرت کی سعادت نصیب فرمائے. صحیح. ہاں ہاں. وہ امیر نے کیا کہہ دیا کہ کوئی صاحب کو یاد ہے کہ نہیں کہ خنجر چلے کہاں ہے تڑپتے ہیں ہم امیر, سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. صحیح. یہ بڑا اچھا شعر ہے کہ خنجر چلے کہاں ہے تڑپتے ہیں ہم امیر. جہاں بھی مصیبت ہوتی ہے تو ہم تڑپ جاتے ہیں. ہاں خنجر چلے کسی پر تڑپتے ہیں ہم امیر, سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. صحیح. تو مسلمان کے دل میں سارے جہاں کا درد ہونا چاہیے کہ سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں. دیکھیے یار صاحب بھی پکے شاعر ہیں. لا يسم الانسان من دعاء الخير, لا يسم الانسان, تکتا نہیں انسان من دعاء الخیر, خیر طلب کرنے سے. اللہ کریم نے فرمایا کہ جو خیر طلب کرے, جو خیر طلب کرے تو اسے کبھی کبھار شر سے بھی واسطہ پڑے گا تاکہ خیر کی کچھ سمجھ تو آ جائے نا. صحیح. اگر آدمی کو بھوک نہ لگے, آدمی کو بھوک نہ لگے تو اسے کھانے کا کوئی مزہ آئے گا؟ گرمی نہ لگے تو شاور کا کوئی مزہ آئے گا؟ کچھ بھی نہیں. تو اللہ کریم فرماتے کبھی کبھار جب اسے شر پہنچتا ہے وہ اس کو بالکل برداشت نہیں کر سکتا. وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ, اور اگر اسے تکلیف پہنچے, فَيَئُوسُ الْقَنُوطُ, تو وہ بڑا ڈسرٹیڈ. وہ سورہ شورا والی, وہ سورہ وہ جو گئے تھے ہم حامیم السجدہ قریش صاحب نکالا تھا, کیا پیش کیا تھا؟ لا يسم الانسان, آیت نمبر 49, لا يسم الانسان